ایک وقت تھا جب دنیا جہالت کے اندھیروں میں تھی۔ سائنس، میڈیسن اور نالج کا نام بڑی مشکل سے سنا جاتا تھا، لیکن پھر ایک روشنی اٹھی مدینے سے، اور وہ روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ دور تھا اسلامک گولڈن ایج کا، جب مسلمانوں نے دنیا کو علم، حکمت اور انصاف کا پیغام دیا۔ اسلامک گولڈن ایج کا دور 8 سینچری سے 13 سینچری تک مانا جاتا ہے، خاص طور پر عباسد خلیفیت کے زمانے میں۔ اس دور کا مرکز تھا بغداد، جسے ہارون الرشید نے بنوایا تھا۔ ان کے بیٹے نے ایک ایسی جگہ قائم کی جسے بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر بنا، جہاں گریک، پرشین اور انڈین کتابیں عربک میں ٹرانسلیٹ کی گئیں۔ یہاں اسکالرز نے ایک نیا علم کا دور شروع کیا۔ بیت الحکمہ میں ایک ٹرانسلیشن موومنٹ چلی۔ انہوں نے ایرسٹوٹل، پلاٹو، پائتھاگورس اور ہپوکریٹس جیسے گریک فلاسفرز کے کاموں کو سمجھا اور انہیں آگے بڑھایا۔ لیکن مسلمان صرف ٹرانسلیشن پر ہی نہیں رکے، انہوں نے نئے تھیوریز اور ایکسپیریمنٹس شروع کیے۔ یہ تھا وہ پل جب سائنس اور فیتھ ایک ساتھ چل رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں ان مسلمان اسکالرز کو جنہوں نے دنیا کے چہرے بدل دیے۔ الخوارزمی، فادر آف الجبرا، انہوں نے الکتاب المختصر نام کی ایک کتاب لکھی جس سے الجبرا ورڈ بنا۔ ان کے نام سے الگورتھم لفظ بھی نکلا۔ الحاتم، ویژن اور آپٹکس کے سائنٹسٹ، انہوں نے لائٹ اور ریفلیکشن پر ایکسپیریمنٹس کیے۔ ورلڈز گریٹسٹ فزیشین، ان کی کتاب القانون فی الطب 500 سال تک یورپ کے یونیورسٹیز میں پڑھائی گئیں اور کیمرہ کا کانسیپٹ دیا۔ ابن سینا، ہاسپٹل سسٹم کے فاؤنڈر، انہوں نے چیچک اور خسرہ جیسی بڑی بڑی بیماریوں پر سائنٹیفک تھیوریز لکھیں۔ البیرونی، جیوگرافر اور میتھمیٹیشین، جنہوں نے پہلی بار اس دنیا کا نقشہ بڑی سٹیکتا سے ناپا۔ ابن خلدون، ہسٹورین اور سوسیولوجسٹ، ان کی کتاب مقدمہ میں ماڈرن ہسٹری اور اکنامکس کی بنیاد رکھی۔ اس دور میں سائنس کے ساتھ ساتھ آرٹ اور کلچر بھی اپنے عروج پر تھا۔ بغداد، کائرو، کورڈوبا اور سمرقند جیسے شہر علم کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ عربک کالیگرافی اور اسلامک جیومیٹری کا گولڈن دور تھا۔ کورڈوبا میں 70 لائبریریز اور 17 یونیورسٹیز تھیں۔ اسپین کے گریناڈا میں الہمبرا جیسے پیلیسز اس دور کی خوبصورتی کا ثبوت ہیں۔ مسلم ٹریڈرز چائنا سے افریقہ تک جا رہے تھے۔ انہوں نے پیپر میکنگ چائنا سے سیکھا اور دنیا میں پھیلایا۔ یہیں سے کتابوں کا سلسلہ اور یونیورسٹیز کا نظام شروع ہوا۔ کمپس، ایسٹرولیب اور ایڈوانس میپس بنائے گئے، جس سے نیویگیشن میں ریولیوشن آیا۔ انہوں نے ایگریکلچر اور اریگیشن میں بھی نئے انوینشن کیے۔ یورپ جب ڈارک ایجز میں تھا، مسلم دنیا لائٹ آف نالج تھی۔ جب یہ علم اسپین اور سسلی کے راستے یورپ پہنچا تو وہاں پرن جاگرن کا دور شروع ہوا۔ آکسفورڈ اور پیرس جیسے یونیورسٹیز نے عربک ٹرانسلیشن سے اپنے سلیبس بنائے، لیکن 13 سینچری میں منگول اٹیکس، کروسیڈرز اور انٹرنل کانفلکٹ نے اس دور کو توڑ دیا۔ 1258 میں جب ہلاکو خان نے بغداد کو برباد کیا تو ہاؤس آف وزڈم بھی جل گیا، لیکن ان کتابوں کی روشنی کبھی نہیں بجھی۔ انہوں نے دنیا کے علم کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ آج جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اسلامی گولڈن ایج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام صرف عبادت نہیں، علم اور اخلاق کا دین ہے۔ قرآن کا پہلا لفظ ہے اقرا، یعنی پڑھو۔ اگر ہم دوبارہ علم اور کریکٹر دونوں میں مضبوط بنے تو ایک نیا گولڈن ایج دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ خدا ہم سب کو اسی روشنی میں چلنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔